ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں کہلا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ فقال یا قوم، کہنے لگے کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور یہ یاد رکھو کہ میں بڑے دن کے عذاب کا تم پر خوف کر رہا ہوں کہ اگر تم نے انکار کیا، اللہ کی بات کو نہ مانا، میری بات کو تم نے ٹھکرا دیا، تو یاد رکھنا کہ میں تمہارے لیے تمہیں بچا نہیں سکوں گا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو بڑے دن کا عذاب آئے گا تمہیں اس عذاب کو سہن برداشت کرنا ہوگا، اور اس عذاب کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ الملأ کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا ہے کہ جن لوگوں نے جواب دیا، اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ کسی بھی قوم سے جب آپ خطاب کریں گے تو اس قوم کے جو لیڈر ہیں، اس قوم کے جو رہنما ہیں، جو بڑا طبقہ ہوتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے اپنی قیادت کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ نیا شخص جو دعوت دینے کے لیے آیا ہے یقیناً یہ میری قیادت اس سے متاثر ہوگی، اور اس قیادت کو بچانے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے سوال و جواب یا نئی دعوت کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ملا کہا جاتا ہے۔ الملا قرآن کریم نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اور ملا یملأ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بھرے ہوئے ہونے کی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ مالی اعتبار سے بھرے ہوئے، یہ تکبر اور غرور کے اعتبار سے بھرے ہوئے، کسی بھی اعتبار سے گویا وہ اپنے آپ کو بھرپور سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اس قوم کے لیے کوئی اس قوم کے دکھ درد کا علاج نہیں بن سکتا، میں انتہائی ناگزیر شخصیت ہوں اس قوم کے لیے۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کے رہتے ہیں، اور کسی دوسرے کے آنے کو وہ گوارا نہیں کرتے۔ ایسا طبقہ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عیاشیاں اور اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے حق کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی صورتحال حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آئی ہے۔ کیا کہا اس کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سربراہ لوگ تھے، آپ کی قوم کے جو سردار اور لیڈران تھے اور بڑے بڑے قائدین تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ غلطی پر ہو، تم صحیح نہیں ہو، تم غلط راستے پر چل پڑے ہو، یہ جو تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ایک ہی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی قوم ہے جس نے شرک کی ابتدا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کی ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ پہلے جو انبیاء گزرے تھے یا اور جو اللہ والی شخصیات گزری تھیں، ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء، ان کے معتقدین، ان کے تعلق رکھنے والوں کو شیطان نے کیا تأثر دیا؟ شیطان ایک انسانی شکل کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے بزرگ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، بڑے ہی سربراہ شخصیت اور بڑے نیک انسان اور اللہ کے نبی تھے، انبیاء علیہ السلام میں سے تھے، تو اس نے آ کر کے قوم سے یہ کہا کہ تمہارے بڑے بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے، میں تصویر بڑی اچھی بنانا جانتا ہوں، اگر تم کہو تو اس کی یادگار تمہیں بنا کے دے دوں۔ چنانچہ اس نے جناب ان کو تصویر بنا کے دکھائی تو بالکل ایسا لگتا تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام خود سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایسی خوبصورت اور ایسی بہترین قسم کی تصویر بنا دی۔ ان لوگوں نے اپنی جو ان کا نادی تھی یا ان کا جو کلب تھا یا ان کے جمع ہونے کی جو جگہ تھی، وہاں انہوں نے وہ تصویر لگا لی، اسے دیکھتے اور انہیں اپنے بزرگ کی یاد آ جاتی تو بڑا اس پر یعنی دلوں کو اطمینان ہوتا، تسلی ہوتی۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ پتھر سے تمہیں ایسا تراش کے دے دوں، بالکل ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے دے دوں۔ پتھر سے بنا کے دے دی اس نے شکل، بالکل ایسا لگتا تھا جیسے باقی عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ پتھر کی تصویریں بنا بنا کے ہر ایک کو اس نے دے دی۔ اس طرح سے یہ تصویر سے بت بنے اور بتوں سے جو ہے وہ بت پرستی شروع ہو گئی، اور اس طریقے پر یہ شرک کا سلسلہ چل نکلا۔ اور جب بعد والوں نے دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، لہذا انہوں نے انہی سے مانگنا شروع کر دیا اور انہی سے اپنی ضروریات کو طلب کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے پر شرک چل نکلا، اور یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے جس کے اندر یہ شرک اس طریقے پر بڑا ہے اور اس طریقے پر پھیلنے لگا ہے۔
تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر رسول بنا کر کے بھیجا کہ لوگوں کو اس شرک سے باز لانے کی کوشش کی جائے۔ تو اس سے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ تصاویر بنیاد ہیں شرک کی، لہذا تصویر ہر دور کے اندر شرک کی بنیاد رہی ہے۔ اسلام جو تصویر بنانے سے منع کرتا ہے تو اس کی جہاں اور وجوہات ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تصاویر بطور بت کے ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے سرکاری دفاتر کے اندر بانی پاکستان کی تصویر لگانا ضروری ہے۔ اگر اس تصویر کو اتار دیا جائے تو اتار کر کے نیچے پھینک دے تو اس پر بغاوت کا کیس ہو سکتا ہے، اس پر باقاعدہ مقدمہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے بے حرمتی کر دی اس تصویر۔ بتائیے اس تصویر کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے کہ ہر سرکاری ادارے کے اندر اس کا لٹکانا لازمی ہے۔ تو مشرکین کا انداز یہی ہوتا ہے، اسی بنا پر تصویر سے منع کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر مزید تو گفتگو میں اس وقت کرنے کی اس میں نہیں ہوں، البتہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تصویر کے ذریعے سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ خامی اور خرابی پائی جاتی تھی، لہذا نوح علیہ السلام نے انہیں اس سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ یہ تصاویر اور یہ بت پرستی جو آپ لوگوں نے شروع کر رکھی ہے اسے آپ لوگوں کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑی غلطی کے اندر اور گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ تو ان لوگوں کی طرف سے جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو غلط قرار دیا جا رہا تھا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، موجودہ تقاضوں کے مطابق آپ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ ہر دور کے جو ملا ہوتے ہیں، ہر دور کے جو عیاش قسم کے حکمران ہوں یا عیاش قسم کے قائدین ہوں، ان کا ہر دور کے اندر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ حق بات کرنے والوں کو غلط قرار دیں گے اور حق بات کرنے والوں کو غلط قرار دے کر کے اور انہیں معاشرے کے اندر گرانے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کا رسول بن کے آیا ہوں۔ بھلا اللہ کا رسول بھی کبھی گمراہ ہوا کرتا ہے؟ اللہ کا رسول بھی کبھی غلطی کے اوپر ہوا کرتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دلیل پیش کر دی کہ جس دلیل کی بنیاد پر نوح علیہ السلام کو غلطی پر قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کبھی اپنے رسول کو غلطی پر برداشت نہیں کریں گے اور گوارا نہیں کریں گے۔ اس بنا پر حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی تسلی کے ساتھ انہیں جواب دیے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یاد رکھو کہ میرے ہدایت پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس بنا پر میں کبھی بہتی ہوئی باتیں یا غلط باتیں نہیں کر سکتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، یاد رکھو میں اپنے اللہ کے پیغامات تم پر پہنچا رہا ہوں، لہذا میں جو بات کہتا ہوں اپنی بات نہیں کہتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے جو پیامبر اور قاصدین ہوا کرتے ہیں وہ اپنی بات کبھی نہیں کیا کرتے، وہ جو بات بھی کہیں گے اللہ کی طرف سے بات ہوگی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، قرآن کریم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، ہمارا نبی اپنی خواہشات کے مطابق گفتگو نہیں کرتا، ان هو الا وحي يوحى، ہمارا نبی جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہوتی ہے، اللہ کا وحی کردہ کلام ہوتا ہے جو نبی کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری عادت یہ تھی کہ میں اپنے لکھنے پڑھنے کا سامان لے کے بیٹھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے میں فوراً لکھ لیا کرتا تھا، لکھنے کا عادی تھا لہذا لکھتا تھا۔ انہوں نے اپنے جو مجموعہ تیار کیا تھا اس کا نام رکھا تھا الصادقہ، سچی باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ایک مجموعہ انہوں نے تیار کیا تھا، تو یہ لکھتے تھے ہر بات۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لکھ نہیں رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دوستوں نے مجھے منع کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کے بندے انسان ہیں اور انسان کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی غمی میں ہوتا ہے، کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے کبھی کسی کیفیت میں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی ایسی بات کہی جائے جو لکھنے کے قابل نہ ہو اور آپ ہر بات لکھتے چلے جاتے ہیں، اس بنا پر کہنے لگے میں نے لکھنا موقوف کر دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھا کرو اور یہ یاد رکھو اس زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں نکل سکتا، چاہے خوشی ہو